السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دل کی سختی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس کی مغفرت کے طالب ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندے کے دل اور اس کے اعمال پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈرنا یہاں سے ہے، یعنی دل سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب یہ دل درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر اس دل میں خرابی آ جاتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ بندے کو تقوی کے مطابق اللہ کے نزدیک عزت و شرافت حاصل ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو اللہ دانا و باخبر ہے۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق ایمان اور دل سے ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیتیں وارد ہوئی ہیں جو اس بیماری سے ہوشیار و خبردار کرتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ایمان سرد مہری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے 2-4 شخص شیطانی فطرے میں آ جاتا ہے۔ یہ مصیبت بندے کو اللہ پاک کے ساتھ سرگوشی اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ مصیبت آنسو کی خشکی اور مزاج کی درستی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کرام کو ان سابقہ امتوں کی روش اختیار کرنے سے روکا ہے جنہیں یہ مصیبت لاحق ہوئی تھی، اور اس بیماری کے مختلف درجات ہیں۔ اس میں سے مراد دل کی سختی ہے۔ ہاں، یقیناً ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ ہم قرآن سنتے اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی اور ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم قیامت کی ہولناکی اور اس دن کے احوال کو پڑھتے ہیں جس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اپنے اولاد سے فرار اختیار کرے گا، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، دل کی سختی کا دائرہ صرف آنسو کی خشکی اور قلت ذکر پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ برے اخلاق کا بھی دل کے سختی کے ساتھ رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کو اپنے مسلم بھائی کے درد و غم کی فکر نہیں ہوتی، اور مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ اپنے بندے کو فقر، جنگ اور دیگر چیزوں سے آزماتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرے، لیکن دل کی سختی انسان کو اللہ کے سامنے تضرع اختیار کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہ کی، لیکن ان کے قلوب یعنی ان کے دل سخت ہو گئے۔ بسا اوقات بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی سختی صرف گناہ کا سبب ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ دل کی سختی بسا اوقات اللہ کی جانب سے معصیت و گناہ کی سزا اور ثمرہ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے سزا و عقاب سے دوچار کرتا ہے،
اس طور پر کہ اس پر دل کی سختی کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت فرمائی اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے۔ غور کریں، ان پر لعنت بھیجی گئی اور ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے۔ اے اللہ کے بندو، خواہشات نفس کی اتباع اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے دل میں سختی جنم لیتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یہ یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے دامن میں توبہ و استغفار بہت کم ہے اور عبادتوں میں ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے، فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کی بنتی کی طرح، تنکا تنکا ایک ایک کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا اس نے اس کو قبول کر لیا اور اپنے اندر بسا لیا، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل نے اس کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جبکہ دوسرا دل کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے کی مانند، جس پر پانی کی بوند بھی نہیں ٹکتی، جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، گناہ پر گناہ کرنے سے دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ وہ پردہ نما بن جاتا ہے جو دل کو ڈھانک لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت دل والے کو ایک اور دھمکی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے، بلکہ ان کے دل تو سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ صریحاً گمراہی میں ہیں۔ اے اللہ کے بندو، دل کی سختی عمومی طور پر گناہ و معصیت کا فطری نتیجہ ہے، لیکن ایک ایسا سبب بھی ہے جس کی دل کی سختی پیدا کرنے میں خاص تاثیر ہوتی ہے، اور وہ سبب یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا اس پر نرم ہو جائیں، اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرف نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ فاسق و فاجر تھے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کیسے طول مدت اور کتاب اللہ سے دوری نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ قرآن کا ایسے گناہ جس میں سابقہ امت ملوث تھی سے متنبع کرنے کا مقصد تفریح کرانا اور تاریخی منظر دکھانا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اسی طرح آپ اللہ کے اس فرمان کے اندر ذکر سے دوری اور دل کی سختی کے مابین اس تعلق پر غور کیجیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو چکے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے اور اعراض کرنے لگے اور منہ پھیرنے لگے۔ اے اللہ کے بندو، دل کی سختی کا علاج یہ ہے کہ بندہ اور اس کے رب کے مابین سچی توبہ ہو۔ چنانچہ ایسی صورت میں بندہ کثرت سے نیک اعمال کرے گا اور گناہوں سے دور رہے گا، اور ان دونوں طریقے کے ذریعے گناہوں کی غلاظت سے پاکی حاصل کرے گا اور اس کے زہر کا علاج کرے گا۔ سب سے بہتر طریقہ جس سے دل نرم اور خائف ہوتے ہیں
میرے بھائیوں وہ کلام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اور قرآن سننے کی ایک عجیب تاثیر ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبروں اور اپنے منتخب لوگوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے زمین پر گر جاتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، دل کی سختی کے علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بکثرت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی اور تشفی حاصل ہوتی ہے۔ دل کی سختی کے علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اور اس کی پناہ لی جائے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھوں میں ہمارے دل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، اور اپنے رب سے قلب سلیم مانگتے تھے، اور اللہ سے دل کی ہدایت و تقوی کا سوال کرتے تھے، اور دل کی ثابت قدمی کی دعا آپ اکثر کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، دل کی سختی کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسلمان قبروں کی زیارت کریں، خصوصی طور پر ایسے وقت میں جب انسان تنہا ہو، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر غور و فکر کرے اور اپنی اس حالت کو یاد کرے جب اس کی ان ساتھیوں کے زمرے میں شامل ہوگا، اور جب ان پر مٹی ڈال دی جائے گی اور اسے اہل خانہ اور دوست و احباب قبر کے اندر چھوڑ جائیں گے۔ دل کی سختی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی شقاوت قلبی یعنی دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو فقیر و مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کا خیال کرو۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم رقت قلبی سے مایوس نہ ہوں، اگرچہ ہمارا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے ایسے لوگوں کی حالت سے ڈرایا جن پر ایک زمانہ دراز ہو گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو، اور اس کے بعد والی آیت میں صدقے کا حکم دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے راستے میں دیا گیا مال اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ آخر میں اے اللہ کے بندو، ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو نرم بنائیں اور قرآن سن کر، اس کی تلاوت کر کے، مریضوں کی زیارت کر کے، دعا کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اور اچھے لوگوں کی مجلس میں شریک ہو کر دل کی سختی کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث برکت بنائیں اور اس کی آیات سے ہمیں خوب تر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔